Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Can we perform more than one umrah in one journey? خلاف سنت ہے جی، ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا سنت ہے. اس کے علاوہ جو وہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی مسجد کے ساتھ جو ایک واقعے کو منسوب کر کے لوگ عمرہ پرفارم کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. وہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک کوئی عمرہ نہیں ہوتا. بیسیکلی وہ سیدہ عائشہ کو پیریڈز آ گئے تھے حج کے دوران، وہ آلریڈی مدینہ شریف سے حج کے لیے آئی ہوئی تھی، تو نبی الاسلام نے ان کی دل کی تسلی کے لیے انہیں تھوڑی دور سے ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا کہ وہاں سے جا کے چلو احرام باندھ کے آ جاؤ. جب وہ وہ پاک ہو گئی تھی تو اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں تھا کہ نبی الاسلام کے صحابہ کرام جو ہے وہ ایک سفر میں 3 4 عمرے کرتے تھے. وہ پھر وہ اتنی دفعہ وہ حلق کرواتے ہیں کہ وہ اوپر سے ان کا سر بھی چھیلا جاتا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مکہ شریف گئے، پہلا عمرہ کر لیا، اس کے بعد مدینہ شریف آپ 10-15 دن کے لیے چلے گئے، اور پھر مدینے سے جب واپس آپ مکے، اگر آپ کا ہو سلسلہ بہت کم ہی ہوتا ہے، اب تو ڈائریکٹ فلائٹس آ جاتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ ایک دوسرا سٹی سے واپس آ رہے ہیں، تو وہ مدینہ شریف سے نکلتے ہی بیر علی ایک جگہ ہے جہاں پہ بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے اور سیدنا علی کی نسبت سے ایک کنواں ہے، اور وہاں پہ غسل خانے بھی بنے ہوئے ہیں، احرام بھی بک رہے ہوتے ہیں، اور ان کا ایس او پی ہے جتنی بھی روڈ لائنرز وہاں سے نکلتی ہیں مدینہ شریف سے وہ ساری پہلے بیر علی پہ رکتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے عمرے کے لیے احرام باندھنا ہے، کیونکہ اس کا میقات جو مدینہ سے آنے والوں کا میقات ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ 400 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے، سب سے دور میقات وہی ہے مکہ شریف سے. ہمارا جو یہاں سے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کا ہے، زیادہ تر لوگوں کا وہ یلملم ہے، وہ آلموسٹ کوئی 92-93 کلومیٹر ہے، اور وہاں سے آنے والوں کے لیے بیر علی ہے. تو پھر آپ وہاں سے جب آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے احرام باندھیں، ایک اور عمرہ کر لیں، لیکن ونس آپ نے عمرہ کر لیا ایک سفر میں ایک، دیٹس اینف. اب آپ طواف کعبہ کریں، ہر نماز کے ساتھ ایک طواف کر لیں. طواف وہ واحد عبادت ہے جو صرف مکے میں ہو سکتی ہے، تو آپ طواف کے اوپر زور دیں بجائے یہ کہ آپ بار بار جو ہے وہ عمرے کریں. یہ کوئی ثابت نہیں، سب کے نزدیک یہ بدعت ہے جو کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. میں کال سینٹر میں نوکری کرتا ہوں، کمپنی کی اشیاء بیچنے کے لیے اپنی جھوٹی شناخت بتانی پڑتی ہے، کیا ایسی نوکری کی تنخواہ جائز ہے؟ اب یہ تو جنرل سوال ہے. اب یہ جھوٹی شناخت سے مراد اگر تو یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کمپنی نے آپ کو کوئی اس طرح کا نام دیا ہوا ہے کمپنی میں بتانے کے لیے، بجائے یہ کہ وہ آپ کی اوریجنل آئیڈینٹی کو لوگوں کے سامنے لایا جائے، کوئی ایک آپ کو نام اسائن کر دیا، تو وہ تو جھوٹ کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. ظاہر ہے وہ تو ایک ڈمی نیمز تو رکھے جاتے ہیں. اس حوالے سے جھوٹ تب ہے جب آپ دھوکے سے کسی کو کوئی چیز بیچ دیتے ہیں اور وہ چیز ویسی نہیں ہوتی اور آپ لوگوں کو ابھارتے ہیں، وہ والا معاملہ جو ہے غرر میں آتا ہے. وہ تو آپ حلال چیز بھی اس طریقے سے بیچیں گے تو حرام ہوگی. تو یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اگر مسجد میں عصر کی جماعت کھڑی ہو جائے اور ظہر ابھی آپ کی رہتی ہو تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس میں دونوں طرف بات موجود ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، اس کو احادیث میں تو کہیں بریف نہیں کیا گیا. جو لوگ نمازوں کی ترتیب کو امپورٹنس دیتے ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان کا موقف تو یہ ہے کہ ترتیب قائم کی جائے، اور عصر والے امام کے پیچھے جو آپ نے لکھا آپ کی ظہر رہتی ہے تو پہلے ظہر پڑھ لیں، تو آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. کیونکہ امام اور مقتدی کی نیت میں فرق بھی ہو تب بھی جماعت کا ثواب مل جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ عصر کی نماز پڑھ لیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے عصر کی نماز اس کے پیچھے پڑھ لیں، بعد میں ظہر پڑھ لیں. اور ظاہر ہے اس کے پیچھے وہ چونکہ انہوں نے ایک رزلٹ کھڑا کر لیا کہ امام اور مقتدی کی نیت اگر مختلف ہوگی تو نماز درست نہیں ہے، اس کی وجہ سے ان کو پھر یہ مجبوراً کرنا پڑا، اس کی وجہ سے نماز کی ترتیب بھی توڑنی پڑی. تو یہ تو کمزور چیز لگتی ہے ہمیں. مضبوط وہی ہے کہ پہلے آپ ظہر پڑھیں، اور اس کی سپورٹیو حدیث بخاری مسلم میں حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، اور پھر اپنے گاؤں میں اپنے قبیلے والے لوگوں کو بھی نماز میں امامت کروایا کرتا تھا، حالانکہ وہ اپنی نماز پڑھ چکے ہوتے تھے. تو اس حدیث سے ائمہ اکرام نے باقاعدہ رزلٹ نکالا ہے کہ اگر مقتدی فرض پڑھ رہے ہیں اور امام نفل پڑھ رہا ہے تو نیت میں فرق آ گیا نا.
وہ نفلی نماز پڑھ رہا ہے، وہ تو اپنی عشاء پڑھائے ہوئے، تو پیچھے لوگ فرض پڑھ رہے ہیں، تو یہ نیت میں فرق ہے، لیکن چونکہ رکھتے برابر ہیں جماعت کا ثواب مل جائے گا، یہ اصل ہے۔ اسی کی بنیاد کے اوپر پھر جو متنفل ہے، یعنی نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز درست ہے۔ آپ رمضان شریف میں لیٹ مسجد میں پہنچے، تراویح ہو رہی ہے، ظاہر ہے تراویح نفلی نماز ہے، سنت موقدہ کہہ لیں، ہے تو نفلی نماز، اس کے پیچھے آپ عشاء کے 4 فرض پڑھ سکتے ہیں، 2 پڑھ کے وہ سلام پھیرے، آپ اپنے 2 پورے کر کے عشاء کے 4 فرض پڑھ لیں، آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ تو مختلف مواقع کے اوپر اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ جو آپ نے کیس لکھا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد میں پہنچے اور عشاء کی نماز ہو رہی تھی، آپ کی مغرب بھی رہتی ہے، تو ظاہر اب عشاء کے پیچھے تو مغرب نہیں پڑھی جا سکتی، پھر تو آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ عشاء کی نماز ہی پڑھیں اس کے پیچھے اور مغرب اس کے بعد پڑھ لیں۔ آپ ایک حدیث بتاتے ہیں کہ جس نے وقت کے امام کی بیعت نہیں کی وہ جہالیت کی موت مرا، تو پھر یہ بتائیں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وقت کے امام کون تھا؟ ان کے وقت کے امام ظاہر سیدنا ابوبکر تھے، تو انہوں نے کب ان کو نہیں مانا؟ آپ پہلے بتائیں کہ سیدہ فاطمہ نے انہیں خلیفۃ المسلمین ماننے سے انکار کیا ہو، یا سیدنا علی نے خلیفۃ المسلمین ماننے سے انکار کیا ہو۔ 6 مہینے بعد تو حضرت علی نے بھی بیعت کر لی، لیکن بغاوت تو کوئی نہیں کی، کوئی پارٹی نہیں بنائی، کوئی جتھا نہیں بنایا، حالانکہ انصار مدینہ حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر قریش میں سے خلیفہ ہوگا تو قریشیوں کے بڑے بزرگوں کو تو بدر اور احد میں انصاریوں نے قتل کیا ہے، اب فتح مکہ پہ وہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، وہ تو ہم سے اپنے آباء و اجداد کے بدلے اتاریں گے، ظاہر قبائلی سسٹم تھا نا، اس میں تو یہ خطرہ لگا رہتا ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے سعد ابن عبادہ کی بھی بیعت کے لیے سقیفہ بنی ساعدہ میں پورا ایشو ہوا، وہ اسی وجہ سے ہوا تھا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار مدینہ کو جمع کر کے کوئی جتھا اکٹھا کر کے تو حضرت ابوبکر کے خلاف کوئی فوج نہیں بنائی، حالانکہ ابو سفیان نے آگے مشورہ دیا، اور یہ ساری باتیں خود پیر میر علی شاہ صاحب نے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کتاب میں لکھ دی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کا مشورہ نہیں مانا اور کہا کہ جب تو کافر تھا اس وقت بھی اسلام کا دشمن تھا، اب اسلام میں آ کے تو اسلام کے ساتھ دشمنی نہ کر، ٹھیک ہے جو کچھ یہ معاملہ ہونا تھا جس طریقے سے بھی ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ایکسیپٹنس دے دی، بغاوت تو کی کوئی نہیں۔ لیکن بعد میں جب حضرت علی کی باری آئی ہے تو اس وقت صرف بیعت سے انکار نہیں کیا، لوگوں نے پارٹیاں اور جتھے بنائے ہیں، اس وجہ سے جنگ جمل صفین نہروان ہوئی ہے، یہ 2 بالکل ڈفرنٹ چیزیں ہیں۔ لہٰذا یہ سیدہ فاطمہ نے کہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام ماننے سے انکار کہیں نہیں کیا، یہ آپ پہلے بتائیں کہ کہاں انہوں نے انکار کیا۔ باقی جو فدق والا ایشو ہے وہ الگ سے، میری ویڈیو دیکھ لیں۔ ترکی اور شام میں حالیہ تباہ کن زلزلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کا عذاب ہے؟ میرا خیال ہے اس پہ میں نے شروع میں جتنی فی البدی گفتگو کر دی ہے اس میں آپ کا سوال کور ہو گیا۔ قرآن پاک کی ایک ہی وقت میں مختلف صورتوں کی مختلف آیات نازل ہوتی رہیں، ان آیات کو آپ علیہ السلام نے کیسے ترتیب دیا؟ جی وحی کے ذریعے ترتیب دیا، آپ وحی لکھوایا کرتے تھے، بخاری مسلم میں آیا، اور مختلف اوقات میں جو کوئی آیات اس طرح نازل ہوئیں تو آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ہر سال دورہ قرآن کرتے تھے، اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا نا تو نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل کو سناتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی حافظ قرآن بھی بنا دیا تھا نا، وہ قرآن میں سورہ القیامہ میں آیا کہ یہ ہمارے ذمے ہے، اس قرآن کا آپ کو پڑھانا اور آپ کے لیے جمع کرنا اور اس کی تفسیر اور بیان بھی کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ یعنی اس کیفیت سے گزرتے تھے نزول وحی کی، آپ کو وہ کریم بھی ہو جاتا تھا۔ پھر بھی ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے حضور کے بیٹھ کے آپ سے قرآن سنتے تھے، تو وہ جو لوح محفوظ میں ترتیب ہے اس کے مطابق نبی علیہ السلام کو بتایا جاتا تھا کہ یہ آپ آیت اس جگہ پہ رکھ دیں، یہ آیت اس جگہ پہ رکھ دیں، وہ آلریڈی اللہ کے علم میں تھی۔ لہذا قرآن کی جو ترتیب ہے یہ بھی وحی کے ذریعے ہے، یہ نبی علیہ السلام کے اجتہاد کے اوپر نہیں ہے۔ ایون آیات کس جگہ پہ کون سی آیت مکمل ہوگی، یہ آیت اتنی لمبی ہوگی، یہ چھوٹی ہوگی، یہ بھی آپ کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا۔ اور پھر بخاری میں یہ آتا ہے نا کہ جس سال حضور کی ڈیتھ ہوئی ہے اس سال 2 دفعہ حضرت جبرائیل نے دورہ قرآن کیا تھا،
اس سے حضور نے جج کیا کہ یہ جو 2 دفعہ ہو رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ انشور کیا جا رہا ہے کہ قرآن اسی ترتیب میں ہے۔ تو اسی پہ پھر آپ نے سیدہ فاطمہ کو بلا کے یہ کہا تھا، جو ایک بات کان میں کہی، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ پھر رو پڑی، اور پھر ایک بات کی تو وہ مسکرا پڑی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی زندگی میں تو میں نے یہ نہیں فاطمہ سے پوچھا، لیکن نبی الاسلام کی وفات کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ اس حق کے سبب جو میں تم پہ رکھتی ہوں، ظاہر ہے تمہاری ماں بھی ہوں، مجھے بتاؤ کہ نبی الاسلام نے تمہارے کان میں کیا بات کہی تھی۔ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ پہلی دفعہ حضور نے مجھے بتایا کہ عنقریب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ دورے کے لیے آتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ آئے، مجھے لگتا ہے اب میں دنیا میں زیادہ عرصہ نہیں رہوں گا۔ اس پہ میں رو پڑی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ میرے اہل البیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی، اور 6 مہینے بعد فوت ہوگی سیدہ فاطمہ، اور کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ میں مسکرا پڑی۔ تو نبی علیہ السلام کو پہلے یہ بات پتہ تھی، لہٰذا قرآن کی جو ترتیب ہے، اگرچہ قرآن اس ترتیب میں نازل نہیں ہوا، قرآن سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن کی وہ خوبی ہے جو تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی کتابیں سلیبس کی فارم میں اس طریقے سے نازل نہیں ہوتی تھی، وہ پہلے سلیبس دیا جاتا تھا اور اس کے مطابق عمل کیا جاتا تھا۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو سلیبس ہے لیکن سرکمسٹانسز کے اوپر۔ اگر غزوہ احد ہوا ہے تو غزوہ احد کے فوراً بعد سورہ آل عمران کی 60 آیات میں غزوہ احد کے اوپر کمنٹری آ گئی ہے۔ غزوہ بدر پہ کمنٹری آ گئی سورۃ الانفال کے اندر۔ غزوہ خندق کے اوپر کمنٹری آئی ہے سورۃ الاحزاب کے اندر، اور غزوہ تبوک کے اوپر تو سورہ توبہ میں اتنی ڈیٹیل کمنٹری آئی ہے۔ ہر لمحے صحابہ کرام کو یہ فیل ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حوالے میں گائیڈ لائنز دے رہا ہے، اسی لیے 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو گاسپل آف جان میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی موجود ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ انہیں وہی کرے گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی علیہ السلام کی خصوصیت اگلی کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ کتاب ان کے سینے کے اوپر نازل ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو تختیوں کی شکل میں دی گئی ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی شان ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر یہ کسی پہاڑ پہ بھی نازل کرتے نا تو وہ پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے۔ تو نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک پہ مسلسل 23 سال تک یہ نازل ہوا، اور آپ کی بھی ایک خاص کیفیت بن جاتی تھی۔ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو سخت سردیوں میں بھی پسینہ بہنا شروع ہو جاتا تھا، آپ کے ناک سے جس طرح خراٹے کی آواز ہے یہ نکلنا شروع ہو جاتی تھی، اور جب آپ پہ یہ کیفیت طاری ہوتی تھی ظاہر آپ کو تو نہیں پتا ہوتا تھا، آپ کی مرضی سے تو وہی نازل نہیں ہوتی تھی نا۔ اچانک جب صحابہ کرام یہ دیکھتے کہ حضور پہ وہ کیفیت میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو ایک چادر اڑا دی جاتی تھی اور سب لوگ اپنی گردنیں جھکا لیتے تھے۔ نبی اسلام کو اس حالت میں وہ دیکھتے بھی نہیں تھے، اور پھر جب نبی اسلام نارمل پوزیشن میں آتے تھے پھر آپ علیہ السلام وہ آیات تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ سب کا سب معاملہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید کے ساتھ چلتا تھا۔ اسی والے سے وہ خبیث ایک تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش میں جس نے کہا تھا کہ یہ تو صحابہ کرام نے خود ترتیب دے دی ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوا۔ نبی اسلام خود وہی لکھوایا کرتے تھے۔ حافظ قرآن کیوں تھے؟ حافظ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آیات ترتیب میں ہو ہی نہ۔ تو حافظ کا کانسیپٹ ہی یہی ہے۔ پھر ریٹن فارم میں وہ جو کیا گیا وہ جمع ایک جگہ کیا گیا، سینوں میں تو صحابہ کے جمع تھا۔ وہ 700 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ اسے ایک ریٹن فارم میں اس طریقے سے ایک جگہ جمع کیا جائے۔ تو پہلے تو حضرت ابوبکر ریلیکٹنٹ تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ایگری کیا، اور اس میں بخاری میں آتا ہے ایک آیت ایسی تھی کہ جس میں حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ہی صرف وہ ریٹن فارم میں ملی، زبانی تو یاد تھی، ریٹن فارم میں جب تک 2 گواہیاں نہیں ہوتی تھی نا اس کو اس ترتیب میں نہیں ڈالا جاتا تھا۔ تو وہ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کو ملی، جن کے بارے میں سنن نسائی میں وہ واقعہ بھی ملتا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ کے لیے گواہی دے دی تھی کہ
جب وہ سودا ہوا تھا ایک جانور کا تو وہ بندہ مکر گیا تھا, تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے رسول اللہ کے ساتھ یہ سودا کیا ہے, حالانکہ وہاں موجود نہیں تھے. حضور نے کہا تم نے کیوں گواہی دی؟ ان کا یا رسول اللہ میں نے جنت, دوزخ, اللہ, یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ کی زبان پہ مانی ہیں, تو یہ تو چھوٹی بات ہے, آپ نے کیا ہوگا. تو حضور اتنے خوش ہوئے, آپ نے فرمایا باقی معاملات میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے. اگر کسی معاملے میں خزیمہ آ جائے تو اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر شمار کی جائے گی. اور وہ معجزہ ظاہر ہوا صحیح بخاری میں کہ وہ ایک آیت سورہ توبہ کی لقد جاءکم رسول من انفسکم, وہ اسی صحابی کے پاس لکھی ہوئی ملی اور ان کی گواہی 2 کے برابر شمار کی گئی. زبانی تو لوگوں کو پتا تھا. وہ پھر ایک مصحف تیار ہوا, وہ مصحف جو ہے وہ حضرت ابوبکر کے پاس رہا, پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس, پھر سیدہ حفصہ کے پاس, اور پھر جب قرات کا اختلاف صحیح بخاری میں آتا ہے نا, حضرت عثمان کے دور میں آیا تو اسی مصحف کو منگوایا گیا تھا. اس کے مطابق پھر باقی نقول تیار کی گئی تھی قرآن کی, اس میں پرنٹنگ پریس تو نہیں تھے, باقی نقول تیار کی گئی, اور جو دوسرے قرات کے اندر قرآن ریٹن فارم میں تھے انہیں جلا دیا حضرت عثمان نے. اگرچہ وہ بھی درست تھے لیکن وہ قریش کے اس ڈائلیکٹ میں نہیں تھی, تو قریشی اس میں ریٹن فارم میں رکھا گیا. بہرحال وہ آج بھی چل رہا ہے, سبا اشرا کا کورس کر کے آتے ہیں قرآن حضرات, اور وہ اس آپ دیکھتے ہیں کہ افریقہ میں قاری حضرات پڑھتے بھی ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ, ہم تو پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ. تو وہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے, اور وہ آج تک پوری دنیا میں وہی مصحف ہے, سنی کے ہاں بھی, شیعہ کے ہاں بھی. اور یہ جو سعودیہ عرب سے قرآن یہ بلو بائنڈنگ میں آپ کو وہاں نظر آتے ہیں, جس کے ہر صفحے کے اوپر آیت مکمل ہوتی ہے, یہی گرین بائنڈنگ میں عربی سٹائل میں لکھا ہوا ہے خط ریحان. خط ریحان ہی ہے جی, ہاں وہ خط ریحان, اور یہ خط نسخ, یہ جو ہمارا تاج کمپنی والا سٹائل ہے. تو ہر صفحے پہ آیت مکمل ہو رہی ہے. دیکھیں کیسا کاتب, یہ کمال کا دمشق شام کا وہ رائٹر ہے عثمان طاہا, وہ ابھی بھی زندہ ہے, اس نے یہ قرآن لکھا ہے. شاہ فہد پرنٹنگ پریس والوں نے پھر اس سے کئی قرآن لکھوائے تھے. ہر صفحے پہ آیت مکمل ہو رہی ہے, اس ترتیب سے اس نے لکھا, اور اتنی پیاری ہینڈ رائٹنگ ہے. یہی ریڈ بائنڈنگ میں ایران سے چھپ رہا ہے. ابھی وہ مفتی فضل صاحب کی کل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ آج کل وہاں گئے ہوئے ہیں عراق میں, تو آج کل شیعہ کی حکومت ہے, وہ شیعہ کی مساجد میں گئے, وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی 40 پاروں والا قرآن میں آپ کو دکھاؤں. وہ مذاق کے طور پہ کہہ رہے تھے, اور اس کے شروع میں یہی سارے پیجز کھل رہے ہیں, اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مصحف عثمانی, اور یہیں سے شروع ہو گئے, یہی والا وہی اسی کاتب کا لکھا ہوا ہے, صرف باہر کی بائنڈنگ انہوں نے. ابھی ہم جب جواد نقوی صاحب کے مدرسے میں گئے تھے تو وہ ساروں کے پاس وہی عثمان طاہا کا ہی لکھے ہوئے قرآن تھا, اسی کی ہینڈ رائٹنگ میں. اس مصحف کو کہا ہی جاتا ہے عثمان طاہا کا لکھا ہوا. تو بس عوام میں مشہور ہے جی سنی اور شیعہ کا قرآن الگ ہے جی. وہ بکری کھا گئی, وہ بکری کھانے والی روایت تو سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, روایت بھی صحیح ہے. بکری کھانے سے قرآن کیسے ختم ہو گیا؟ اگر قرآن کے صفات کوئی آگ بھی لگا دیتا ہے یا کسی دریا میں بہا دیتا ہے پرانے اور آگ کو, تو قرآن کو ختم تو نہیں کوئی کر سکتا. ایون قرآن کی جو پروف ریڈنگ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کون کرتا ہے؟ حفاظ کرتے ہیں. اینڈ پہ کم از کم 4-5 حفاظ نے لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو لفظ بہ لفظ پڑھا, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. قرآن تو 40 کریمنگ کے ذریعے رہا ہے. یہ پرنٹنگ پریس تو اب آئے ہیں, پہلے لوگوں کے گھروں میں قرآن تو نہیں ہوتے تھے نا. یہ تو اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا, ہاں, اور بغداد شریف والوں نے اس کی انک بنائی, تو آج قرآن اور یہ بخاری مسلم پرنٹ ہو رہے ہیں. اتنی بزرگوں کی خدمات ہے, ہاں, کتنی نے گوریاں دی اور کتنی. تو پہلے تو نہیں لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہوتی تھی. تو اب یہ ماشاء اللہ تعالیٰ یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. تو سنی شیعہ کا قرآن ایک ہی ہے, اس سے کوئی قرآن ختم نہیں ہو جاتا. اس طرح کی روایتوں کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ قرآن ختم ہو گیا. اور باقی جو قرات کا اختلاف ہے وہ بھی اسٹیبلش ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو مصحف عثمانی ہمارے پاس موجود ہے اسی کو فالو کریں. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ایک روایت لکھی ہے جس میں جنگ یمامہ کے موقع پر خالد بن ولید نے نبی الاسلام کو مدد کے لیے پکارا تھا. یہ روایت بریلوی علماء پیش کرتے ہیں. سرکار آپ خود پڑھ لیں, مدد کے لیے تو کوئی نہیں پکارا. اس میں کہاں لکھا ہوا ہے المدد یا رسول اللہ, یا محمد و یا رسول اللہ, یہ کہا انہوں نے. تو ہم تو کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ,
ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. پچھلے دنوں میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے یا رسول اللہ پہ عقیدہ. المدد بخاؤ کدھر لکھا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے تو اس کو کون غلط کہتا ہے؟ میں تو ابھی اگلے دن لائیو سیشن میں ایک بھائی نے جوائن کیا تو وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے قریب درزیوں کی میری دکان ہے. تو وہ ریئل ٹائم یعنی وہ اپنی لائف سٹوری یا کوئی کوشچن کے لیے آئے ہوئے تھے. مجھ سے جب انہوں نے بات کروائی تو میں نے ان کو السلام علیکم پڑھتے ہی کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو اس سے کس کو اختلاف ہے؟ ہم تو اس عقیدے کی بات کرتے ہیں تو پیچھے آپ نے جوڑ لیا ہوا ہے حاضر و ناظر کا یا استانت کا. تو اس میں تو کوئی نہیں موجود کہ انہوں نے المدد کہا تھا. اور دوسرا ہمارے نزدیک تو یہ روایت بے سند ہے, اس کی سند کوئی نہیں ہے. اگر ہم یعنی حافظ ابن کثیر کا کام ہے نا کہ 700 سال بعد وہ آئے ہیں, 700 سال کا جنگل عبور کریں نا, وہ روایت بتائیں کہاں سے لیا انہوں نے. بغیر سند کے تو نبی کی حدیثیں نہیں لی جاتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کے واقعات کیسے لیے جائیں گے؟ چلے اگر کوئی لیتا بھی ہے تو اس میں تو گستاخی بھی ہے. قرآن میں تو آیا کہ آپ نے رسول اللہ کو یا محمد نہیں کہنا, نبی کو ویسے نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اس کے بعد سے صحابہ کرام یا رسول اللہ کہتے تھے, یا محمد نہیں کہتے تھے. تو اس میں تو یا محمد موجود ہے. الادب المفرد سے بھی پیش کرتے ہیں نا کہ جی وہ ایک صحابی کا پاؤں سو گیا تھا تو انہوں نے پڑھا یا محمد. تو ادھر بھی میں نے کہا تھا کہ یار یہ تو یا محمد تو آپ کہہ نہیں سکتے, یا رسول اللہ کہیں. خیر اس میں بھی ابو اسحاق مدلس ان سے روایت کر رہے ہیں, سما کی تصریح نہیں ہے. کوئی صحیح بھی مان لے تو اس گستاخی کا کیا کریں گے جو یا محمد کہہ کے آپ نے کر دی؟ یہ تو گستاخی ہے. یا رسول اللہ کہنا ہے تو اس میں بھی یا رسول اللہ جو ہے وہ المدد کے ساتھ نہیں ہے. محبت کے اظہار کے لیے آپ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں آپ لبیک یا حسین کہیں, ہاں لبیک یا ابا بکر کہیں, آپ کہیں جو مرضی, محبت کے اظہار کے لیے جو مرضی کہتے رہے, لیکن مدد کے لیے نہیں پکارنا. یہ بالکل ڈفرنٹ چیز ہے. نماز میں بھی جو ہم پڑھتے ہیں بخاری مسلم میں ہے, جب تم پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا. پڑھتے ہیں نا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو سب سے پہلے نمبر پہ تو رسول اللہ تک ہی سلام پہنچتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تو پہنچ رہے الحمدللہ. کچھ لوگ یہ جملہ بولتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے. کیا یہ شرکی الفاظ ہیں؟ الفاظ کے ساتھ شرک اس وقت ہوگا جب آپ کا پیچھے کوئی عقیدہ بھی اس طرح کا کار فرما ہوگا. اس جملے کو تھوڑا آپ اپڈیٹ کیا کریں. آپ یہ کہا کریں کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے, اور ظاہر ہے کہ یہی عقیدہ ہوتا ہے نا. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ بولنے والا کون سا ہے. اگر وہ بولنے والا ہے ایسا کہ جس کا عقیدہ جو ہے وہ بابوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر دوسری طرف آپ لے کے جا سکتے ہیں. لیکن ایک مواحد ایک جملہ بولتا ہے تو اس کو آپ اسی پہ محمول کریں گے جو اس کا عقیدہ ہے. میں ایک لائیو سیشن میں علی اللہ حسن نقوی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے مجھ سے ایک بات ڈسکس کر رہے تھے, تو میں نے اس میں بولا کہ مجھے تو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. تو کہنے لگے یہ تو آپ پہ اہل حدیث فتویٰ لگا دیں گے کہ آپ وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل ہیں. میں نے کہا نہیں, ان کے فتویٰ لگانے کو چھوڑیں. جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جو وحدت الوجود یا پینتھیزم کے عقیدے کو درست نہیں سمجھتا, جو انٹرپریٹیشن بعض صوفیاء نے کی, حلولیہ نے. اس کو تو خود علی بن عثمان اجمیری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ حلولیہ جو ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مخلوقات کے اندر اللہ گھس جاتا ہے, یہ عقیدہ جو ہے وہ گمراہی پہ مبنی ہے. تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت اللہ کی جو جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے. اس کے لیے آپ جملہ جو بھی بولیں یہ جملے نہیں ایسے پکڑنے ہوتے. تو عقیدے کو پکڑا کریں. جب کوئی جملے آپ کے پکڑے نا تو آپ سمجھ لیں ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے. آپ ہمارے خلاف جب کلپ دیکھتے ہیں نا, کہیں میرا کوئی سلپ آف ٹنگ ہوا ہے وہ پکڑا ہوا ہوگا انہوں نے, کہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی چھوٹی سی چیز کاٹی ہوئی ہوگی, یعنی کہ کہتا جی وہ آگے پیچھے بھی میں کچھ کیا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بات میں نے کی ہوگی کس کانٹیکسٹ میں. یہ بتاؤ جو میں ڈاکٹرن لانچ کر رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں, ایک عقیدہ میں امت کو بتا رہا ہوں, وہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس کے اوپر بات کرو. اس طریقے سے آپ کسی تو اس قسم کی جب کوئی چول حرکتیں کریں, ہم نے آج تک نہیں کی واللہ. ایک دفعہ کی اور وہ بھی میں نے بتایا کہ یہ ہے تو چول مار رہا ہوں میں, لیکن چولوں کے ساتھ چول مار رہا ہوں, اس کو میرا کوئی علمی اعتراض نہ سمجھے. ہاں وہ میں نے کہا تھا کہ یہ اگر تم لوگ اتنے
یزید کو پسند کرتے ہو تو اپنی کنیت رکھو ابو یزید، بایزید بستامی کی نسبت سے، اور بتاؤ کہ ہم حضرت یزید بن ابی سفیان جو تھے صحابی رسول، ان کی نسبت سے رکھ رہے ہیں، یزید ابن معاویہ کی نسبت سے نہیں رکھ رہے. اور میں نے ساتھ بولا کہ یہ میں جذباتی اعتراض کر رہا ہوں اس ڈاکٹرن پہ جو آپ لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ جذباتی اعتراض بعض اوقات زیادہ کام کر جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی پبلک کی ٹریننگ یہی کی ہوئی ہے. لیکن میں اتنا ایماندار ہوں، یہ بولتے ہوئے بھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ میرا کوئی علمی اعتراض نہیں ہے، ایک جذباتی ہے کہ رکھو اپنے نام، اپنے بچوں کے نام یزید رکھو تاکہ تہاڈا منڈا جدو سکول وچ تختہ مشق بنے، ٹھیک ہے، وہ کہنا یزید آ گیا تو یزید ابا آ گیا. تو لیکن بایزید بستامی نے جو شتیہات یعنی بکواسیات ارشاد فرمائے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں نے علمی گرفت کی ہے ان معاملات ساتھ، لیکن یہ بھی بات کی کیونکہ بعض اوقات جذباتی چیز بھی کام کر جاتی ہے. لیکن ہمارے خلاف سب کچھ جذبات کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹرن پہ بات کریں، ہاں ساتھ آپ نے کوئی جذباتی اعتراض کرنا ہے وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کریں، ضرور کریں، لیکن کوئی علمی رد کریں نا، الزامات تو نہ لگائیں. میرے والد گھر میں ہی دم تعویذ کا کام کرتے ہیں جس میں اکثر شرکیہ چیزیں ہوتی ہیں، کیا اس کا برا اثر گھر پہ بھی پڑتا ہے؟ ان کو بہت سمجھا، بس آپ نے بتا دیا، بس آپ بچ گئے اس معاملے میں، وہ خود جواب دیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ اس سے. حضرت بہلول دانا کون تھے؟ یہ جو حضرت ہیں اور فلاں فلاں ہیں یہ ان سے پوچھیں جن کے ہیں، ہمارا کیا لینا دینا. اولیاء کے وارث کون ہے؟ یار اللہ کے بندو، اولیاء کے وارث کیا، تم پوچھو نبی کا وارث کون ہے. اولیاء کے وارث وہ ہیں جو یہ چرسی اور پاؤڈری بیٹھے ہوئے وہ ہیں. ہاں مطلب وہی ہے نا، درباروں میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں تو نہیں بیٹھا ہوا. تو ان سے جا پوچھے نبی کے وارث کون ہے. وہ ہیں جو قرآن و سنت کو لے کے چل رہے ہیں. ہاں کیونکہ نبی کی وراثت جو ہے وہ علم ہوتا ہے. علی بھائی آپ نے سارے ریسرچ پیپرز بخوبی پڑھے ہیں، ان میں بعض احادیث اور اقوال میں بریکٹیں لگا کر بات کے متن کو اپنے سانچے میں ڈال کر بات کی، کیوں بدل دیتے ہیں؟ نہیں استغفر اللہ، اپنے سانچے میں کیسے بدل رہے ہیں؟ بریکٹ اگر اس کے اپوزٹ لگی ہوئی ہے پھر تو آپ یہ بات کریں. مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بھی ہم بریکٹ لگاتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے یعنی دعا کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں. عربی میں تو یہ نہیں لکھا ہوا، عربی میں تو نستعین لکھا ہوا ہے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن میں جب اس کو ایکسپلین کرتا ہوں تو وہ سارے وسوسے سیٹل کرتا ہوں. یہاں مدد سے مراد وہ امی سے روٹی مانگنا نہیں ہے بلکہ دعا کرنا ہے. اور اس کے پیچھے میرے سامنے وہ آیات ہوتی ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. تو میں ایک با محاورہ ترجمہ کرتا ہوں. یہ سانچے میں ڈالنا تب ہوگا جب میں بریکٹ میں لکھوں یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کی اطاعت سے کرتے ہیں، پھر آپ کہیں گے سانچے میں ڈالتا ہوں. تو یہ تو آپ کا سوال جنرل ہو گیا. اسپیسیفک مجھے بتائیں کہ میں نے فلاں آیت لکھی، فلاں حدیث لکھی اور اس سے اس کے الٹ مطلب نکالا، تو انشاءاللہ تعالی میں آج ہی رجوع کروں گا. یہ جس کا سوال ہے نا وہ اپنی مثال دے، اگر اسے مثال یاد نہیں ہے تو پھر اسے کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایویں بے عزتی ہوے گا. ہاں اور اگر اسے مثال پتہ ہے تو بیان کرے، تو انشاءاللہ تعالی کوئی بے عزتی والی بات نہیں. سوال کرنے سے تو انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. ایک اسپیسیفک مثال رکھیں کہ یہ فلاں ریسرچ پیپر میں فلاں آیت یا فلاں حدیث جو آپ نے لکھی اس میں فلاں جگہ چیز. تو یہ جس کا سوال ہے اگر مثال اسے یاد ہے تو پھر وہ بریف کرے، ادروائز اپنا ٹائم نہ ضائع کرے، نہ میرا ضائع کرے. ہاں جی یاد ہے اسے مثال؟ کوئی نہیں یاد، ٹھیک ہے جی، اگلی بار پرچی میں مثال لکھ کے دیجیے گا. ویسے تو میں یہ ساری باتیں خود ویڈیوز میں ریکارڈ کر چکا ہوں. علی بھائی آپ نے مسٹربیشن جیسے ٹاپک پہ بات کی اور قرآن حدیث کی روشنی میں دلا دی. برائے مہربانی نفس کی جنگ کے بارے میں بھی تحقیقی جائزہ اور علمی دلائل. جی نفس کے خلاف ہی ساری جنگ ہو رہی ہے نا میرے بھائی. ہاں جی باقی تو صرف کہانیاں سٹوریاں سنا رہے ہیں. فکر آخرت پہ جتنے کلپس جتنی ویڈیوز میری ہیں اور کسی کی ہیں تزکیہ نفس کے حوالے سے، وہ تو آپ کا انٹرسٹ ہے نا. اب آپ محرم کے دنوں میں اگر جنگ جمل صفین نہروان سن رہے ہیں تو اس میں تو تزکیہ نفس کی بات تو نہیں ہو رہی ہوگی نا میرے بھائی. یا آپ ربیع الاول کے دنوں میں جھنڈیوں کے اوپر بات سن رہے ہیں تو اس وقت تو تزکیہ نفس کی بات نہیں ہو رہی ہوگی نا. میری پوری قرآن کلاسز ہے ہی تزکیہ نفس ہے.
جی 344 لیکچرز میں نے قرآن کی پوری تفسیر ریکارڈ کروائی ہے الحمدللہ، اور دوسری بھی جو ہے وہ 140 پلس لیکچرز ہو چکے ہیں، اب اسلام 360 میں بھی آ چکے ہیں جی۔ تزکیہ نفس پہ ہم بھی تو بات کر رہے ہیں۔ علی بھائی فرقوں کی دکانیں بند ہو چکی ہیں، برائے مہربانی آپ کرسچنز اور ایتھیسٹ کو دین اسلام، جی ہم بھی کر رہے ہیں تبلیغ۔ ایتھیسٹ کے 10 کوسچنز میں نے ریکارڈ کروا دیے ہیں۔ اس وقت ایتھیسٹ کے خلاف صرف وی لاگ موجود ہیں، رونے اور پٹنا سیاپا ڈالنے کے، میں نام نہیں لیتا ان کے۔ ایتھیسٹ کے خلاف درجنوں ویڈیوز نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل کی ویڈیوز کے ساتھ ایتھیسٹ کو جو دعوت اسلام ہماری ویڈیوز کے ذریعے ملی ہے، چاہے وہ ہدایہ پورٹل چینل ہو یا ہدایہ وکٹری چینل، اور کسی کی کوئی ویڈیوز ہیں مجھے بتائیں اس وقت پلانٹ ارتھ پہ کسی عالم دین کی ویڈیوز ہیں اس حوالے سے، اور اتنی زیادہ؟ سارے یہ جذباتی سوالات ہیں۔ وہ اگلے دن ایک بندہ لائف سٹوری میں آ گیا جی، وہ جی ایک مفتی صاحب کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب کو کہیں کہ آپ علماء کو چھوڑے کافروں کے پیچھے پڑیں۔ پہلی تو ہم الزامی بات کریں گے، پہلے بھی ہم کافروں کے پیچھے تھے کیونکہ ہر فرقہ دوسرے کو کافر سمجھتا ہے۔ آئے ہو نا داڑھ تلے، تو کافروں کے پیچھے ہی تھے پہلے بھی۔ حسام الارمین المہند علی المفند کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ دوسرا، یہ جذباتی جملے بولتے ہو، ہم سے بھی پوچھو، ہم تو ہر ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ کوئی دنیا کا کرنٹ افیئر، کوئی پولیٹیکل افیئر جو دین سے ریلیٹڈ ہو، کوئی اسلام کے اوپر حملہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ علمی طریقے سے ایک نیریٹو کے ساتھ میرے سے کس کی ویڈیو آتی ہے مجھے بتائیں؟ کبھی طارق جمیل صاحب کا کوئی بیان آیا ہے؟ کبھی ثاقب رضا مصطفی کا کوئی بیان آیا ہے؟ جنرل کو اسٹیٹمنٹ دے دی، میں تو پوری ڈاکٹرن بیان کرتا ہوں۔ اب یہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی جو میں نے اس میں پورا ایک نیریٹو دیا ہے، تو ہر ٹاپک میں بولتا ہوں۔ ایتھیسٹ کے والے سے سب سے زیادہ میری ویڈیوز ہیں، باقی تو صرف کہتے ہیں لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں۔ او یار ماما تو کی پہ کرنا ہے، کہانیاں کرا رہے ہو۔ علی بھائی آپ نے کئی مرتبہ اپنی ویڈیوز میں مولانا مودودی کی کتاب الجہاد فی الاسلام کا حوالہ دیا، آپ اس کتاب میں سلیوری ان اسلام تفصیل سے بتاتے۔ جی تفصیل سے میں نے اگر بتانا ہوتا تو میں آپ کو کتاب کا حوالہ دیتا۔ ایک چیز آبسلیٹ ہو چکی ہوئی ہے، اس گڑے مردے کو اکھاڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی اگر آپ مجھے ایک پرچی لکھ کے بھیجیں کہ علی بھائی ذرا شراب کے اوپر تفصیلی لیکچر ریکارڈ کرائیں کہ جب شراب حلال تھی کون کون پیتا تھا، کتنی دفعہ دن میں، یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، جس کا انٹرسٹ ہے وہ خود پڑھ لے کتاب۔ پہلے میں لوگوں کو ایک خام کا ایک بات کے بارے میں ایجوکیٹ کروں، ان کے دماغ میں پہلے خناس بھروں، پھر اس کو نکالوں، یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ جن احادیث کا حوالہ ایتھیسٹ دے کر عام مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، برائے مہربانی تفصیل سے بیان کر دیں۔ جی ہم نے کر دیا ہوا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ ایتھیسٹ گمراہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ان احادیث سے غلط رزلٹ نکالتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو قرآن و حدیث کا نالج نہیں ہے، تو وہ ہم دے رہے ہیں، وہ آپ لیں۔ اور ایتھیسٹ کے ساتھ جو اصل اختلاف ہے وہ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہے۔ جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، آگے کسی بات پہ بات کرنا ہی فضول ہے، کیونکہ اللہ ہی ہمیں اجازت نہیں دیتا، کیونکہ وہ ساری چیزیں ول آف گاڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اب ایک ایتھیسٹ اعتراض کرتا ہے کہ مرد پریگنینسی کی تکلیف سے کیوں نہیں گزرتا، علی بھائی اس پہ ایک لیکچر ریکارڈ کرائیں۔ جی اس پہ لیکچر یہ قرآن میں لکھا ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو اس کی ول پہ کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔ یہ ہے جی اس کا جواب۔ کوئی اللہ سے زیادہ سمجھدار ہے نا آپ کی نظر میں تو وہ جواب دے لے، اللہ نے تو یہ جواب دیا ہوا ہے۔ تو ہر چیز کے پیچھے ول آف گاڈ ہے۔ نمازیں 5 کیوں ہیں، ان کی ٹائمنگ یہ کیوں ہے؟ بھئی ول آف گاڈ ہے، تیرا کیا لینا دینا؟ تو گاڈ پہ کوشچن کر کے گاڈ ہے یا نہیں ہے۔ ونس گاڈ ہے تو باقی سارے سوال انویلڈ ہے۔ یہ ہے اصل چیز جس کو سمجھیں۔ اگر کوئی بندہ فلسطین جہاد کے لیے جانا چاہتا ہو، اس کو گھر اور ریاست کی طرف سے اجازت نہ ملے تو شریعت کیا کرے؟ کیا کرے گا جا کے؟ کیڑا ہے کیا کرنا، کیا کرے گا؟ کوئی ڈنڈا چک کے جاؤ گے، کوئی گن چک کے جاؤ، کیا کرو گے؟ کیڑا جہاد اے تو انہوں ایڑے وائزین گمراہ کر رہے ہیں نا، ان کو اللہ ہی ہدایت دے۔ ٹھیک ہے، میں پھر اب زبان نہ میری کھلوایا کریں۔ میرا سوال، اچھا اس پہ فلسطین کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ آج کے دور میں جہاد اور قتال
کے حوالے سے عام بندے کی کیا ذمہ داری ہے میں نے وہ پوری بتائی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کریں۔ آپ کو اگر جہاد اور قتال کرنا ہے نا تو میں آپ کو پاکستان میں فلسطین دکھاتا ہوں، ہاں جو چشتی رسول اللہ اشعری رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں نا، ہاں جی، وہ جدھر جدھر سے کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں ادھر پہنچ جائیں اور جا کے ان سے جہاد کریں۔ آپ قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اور نبی الاسلام کے خطبے میں بھی اللہ کی کتاب کا ذکر، اور پھر حدیث میں آیا کہ قرآن کو حضرت عثمان کے دور میں جمع کیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے کتاب کا ذکر کیوں کیا؟ دیکھیں کتاب کا لفظ تو شریعت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور قرآن پاک کا چھوٹا سا جز ہو وہ بھی کتاب ہی ہے، ظاہر ہے وہ کتاب کا حصہ ہے، خود قرآن جز ہے لوح محفوظ کا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو کیا پورا لوح محفوظ قرآن کے اندر آ گیا؟ لیکن قرآن پھر بھی ایک کتاب ہے کیونکہ اس کتاب کا حصہ ہے، تورات بھی اس کتاب کا حصہ ہے، انجیل بھی اس کتاب کا حصہ ہے، تو وہ کتاب اللہ کی کتاب نبی علیہ السلام جب فرماتے ہیں تو مراد یہی ہے کہ جو نبی علیہ السلام اپنی امت کو دے کے جا رہے ہیں، اور میں کچھ سوالات پہلے اسے ڈسکس کر چکا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ نازل ہوئی، الٹیمیٹلی جب دنیا سے گئے اور حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آپ علیہ السلام نے فائنل اناؤنسمنٹ کی ہے تو اس میں تو بالکل واضح ہو گیا۔ باقی قرآن کی ایک سورت بھی پوری کتاب ہے، ایک ٹاپک کے اوپر نازل ہوئی ہے، اسی لیے دیکھیں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں آپ کو جو چیپٹرز ملیں گے وہ کتاب کے عنوان سے ہوتے ہیں۔ کتاب المناقب یہ چیپٹر ہے بخاری کا جس میں صحابہ کرام کے فضائل ہیں۔ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی کتاب، اور وہ چیپٹر کا نام ہے کتاب۔ کتاب الصوم روزوں کا چیپٹر۔ کتاب الجنائز جنازہ اور اس سے متعلق جتنا کفن دفن اور جو قبر سے ریلیٹڈ احکامات ہیں اسے کتاب الجنائز کہا جاتا ہے۔ مشکات میں آپ کو یہ سارے چیپٹرز ملیں گے۔ تو کتاب ایک پورے عنوان کو بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر بھی 114 کتابیں ہیں، سورتیں۔ اگر کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہو اور ریاست اور ادارے اس کو انصاف فراہم نہ کریں تو اپنے حق کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو صبر کرنا چاہیے اور آخرت میں اجر ڈیمانڈ کرنا چاہیے۔ دنیا میں ضروری نہیں کہ آپ کو انصاف مل جائے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کئی لوگ ہیں جو دنیا میں مظلومی کی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں کمپنسیٹ کرے گا۔ کوشش کریں، لیکن قانون کو اگر ہاتھ میں خود لیں گے تو اس کے ساتھ پھر اور چیزیں جڑی ہوئی، آپ لے لیں قانون کو ہاتھ میں، خود آپ پھر جیل میں ہوں گے۔ تو کیا نکلا؟ پہلے آپ کی فیملی کو ایک غم تھا، اب آپ کا غم بھی لاحق ہو گیا، تو ایڈ فیول ٹو فائر ہوا، اس میں سے نکلا تو کچھ نہیں۔ دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 60 لاکھ دفعہ پھانسی نہیں دے سکتی ان 60 لاکھ مظلوم یہودیوں کے قتل کے عوض، جو پوری 100 فیکٹریز میں اس نے کس طریقے سے ظالمانہ طریقے سے ان کو قتل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ کسی کے احترام میں کھڑا ہونا، والدین کے احترام میں، اساتذہ کے احترام میں، جی یہ جائز ہے، آپ یہی لکھیں ٹیچر کی رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہونا۔ باقی یہ جو علماء جذباتی باتیں کرتے ہیں نا، نہیں کھڑا ہونا چاہیے، وہ جذباتی باتیں ہی ہیں، اور یہ بھی کوئی دلیری نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کے کھڑے نہ ہو، تو اس ایک لمحے میں تو آپ تکبر کر رہے ہوں گے۔ اگر تکبر نہیں تو بے شک نہ کھڑے ہو، لیکن کسی بڑے کو رسپیکٹ دینے کے لیے کھڑا ہونا یا اس کے سامنے جھکنا، تو قرآن میں بھی آیا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے کندھے جھکا کے رکھو، اکڑ کے نہیں کھڑے ہونا۔ اور بخاری مسلم میں بھی آیا جب سعد ابن معاذ کو گھٹنے میں تیر لگا، وہ اپنے گدھے پہ سوار ہو کے آ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کی ایک قبیلے کے لوگوں سے کہا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں جی وہ مراد یہ تھا کہ انہیں خچر سے نیچے اتارو، اس لیے حضور کہہ رہے تھے کھڑے ہو جاؤ، اس کے لیے تو حضور 1-2 بندوں کی ڈیوٹی لگا دیتے، آپ نے جنرل کیوں حکم دیا؟ البتہ یہ ضرور ہے جامعہ ترمذی میں کہ جس کی خواہش ہو کہ لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ جس شخص کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں نا، اس کے لیے خواہش نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہ منع کر دے پھر آپ کھڑے بھی نہ ہو۔ جس طرح کہ انس بن مالک کہتے ہیں، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہم میں ایک ایسا شخص تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا، لیکن ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کہیں منع نہیں کیا، یہ ذہن میں رکھیے، یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ تو
اس کو جذباتی نہیں علمی طریقے سے دیکھنا چاہیے. ایزی پیسہ استعمال کرنے پر بونس ملتا ہے. بونس پیسے کے بدلے پیسہ ہے تو بھائی سود ہے, سیدھی سی بات ہے, سمپل فارمولا ہے. پروڈکٹ انوالو ہوگی پھر سود نہیں ہوگا. اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر مردے کی طرف سے حج و عمرہ کیا جا سکتا ہے تو قرآن کا ثواب کیوں نہیں پہنچایا جا سکتا؟ جی اس کا جواب یہ ہے, اگر حضرت آدم کو فرشتے سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم رسول اللہ کی قبر پہ کیوں نہیں سجدہ کر سکتے؟ ہاں, اس طرح آپ کیا سرائیاں کریں گے اور ایک دوسرے کے اوپر فارمولے فٹ کرنا شروع کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. جو چیز ثابت تھی وہ نبی علیہ السلام نے بتا دی, جو نہیں ثابت. کیا نبی علیہ السلام نے کبھی قرآن پڑھ کے کسی کو بخشا ہے؟ یہ اتنا جو ضروری آپ نے دین کا رکن بنا لیا ہے سال ثواب کے طور پہ, تو کوئی روایت تو موجود ہونی چاہیے نا. کسی کے ہاں بھی نہیں پائی جاتی. پھر قرآن تک نہ رہے پھر تو آپ نمازیں بھی پڑھیں اور بھی باقی سارے کام کرنا شروع کر دیں. میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات ہو سکتا ہے, یا حج بدل یا عمرہ ہو سکتا ہے, وہ بھی ایک جسمانی عبادت کے طور پر. تو جو چیز ہونی تھی وہ نبی علیہ السلام نے بتا دی, جو نہیں ہونی تھی وہ آپ خود نہیں بتا سکتے. ایصال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. بیوی اگر خود کماتی ہو تو کیا شوہر سے ماہانہ خرچ کا تقاضا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے جی. وہ جو کما رہی ہے وہ تو اپنے لیے کما رہی ہے نا, اس کا جو خرچہ ہے وہ اس کے خامند نے پورا کرنا ہے. اس کے وجہ تو نکاح کیا اس کے خامند نے کہ اسے نان و نفقہ دینا ہے. ویسے وہ کرٹسی میں چھوڑ دیتی ہے یا آپ کو بھی کوئی تھوڑے سے پیسے دے دیتی ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے. باقی ذمہ داری تو آپ کی ہے, اس کے ذمہ نہیں ہے آپ کو کھلانا پلانا, یہ آپ کے ذمہ ہے. ایون قرآن میں تو سورۃ البقرہ میں آیا کہ دودھ پلانے کا معاوضہ بھی آپ دیں گے. اندازہ کریں, ادھر آپ اس کو ممتا والی حدیثیں نہیں سنانا شروع کر دیں گے. یہ تو رول ہے قرآن میں آیا واضح. اگر امت کی اکثریت غلط کام پر یکجا نہیں ہو سکتی تو مسلمانوں کی اکثریت رفع دین کیوں نہیں کرتی؟ اکثریت کا تو لفظ ہی غلط ہے, یہ سوال ہی غلط ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اکثریت کا تو لفظ ہی کہیں نہیں موجود. اکثریت تو پھر داڑھی نہیں رکھی ہوئے آیا نا, داڑھ تھلے ہوں. ہاں ہے لے, اکثریت نے داڑھی نہیں رکھی لہذا داڑھی نہ رکھنے ہوتے اجماع ہو گیا. اس طرح ثابت ہوتا ہے پوری امت جو کام کرے گی نا وہ غلط نہیں ہوگا. مثلا پوری امت کہتی ہے کہ آپ نے حج اور عمرے کے لیے 7 شریف نہیں جانا, کعبہ شریف جانا ہے. جو 7 بھی کر رہے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ اصل حج وہی ہے, تو یہ اجماع ہے. نماز کی بلا رخ پڑھنی ہے, یہ اجماع ہے. فجر کے 2 فرض, 4 کے ظہر, 4 عصر کے, 3 مغرب کے, 4 عشاء کے, یہ اجماع ہے. مردے کو آپ نے قبلہ رخ دفنانا ہے اور اسے غسل دے کے جنازہ پڑھ کے دفنانا ہے, یہ اجماع ہے. اکثریت کا لفظ نہیں میرے بھائی. قرآن کا تو اسلوب یہ کہہ رہا ہے کہ اکثریت گمراہی ہے. ہاں, اس وقت بھی پلانٹ ارتھ پہ اکثریت مشرک اور کافر ہے. میری امت پوری کی پوری گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. یعنی جو نبی علیہ السلام کی امت اجابت ہے, جنہوں نے رسول اللہ کو نبی مان لیا, وہ ساری امت جب کوئی بات کر رہی ہوگی نا ایک بات, تو وہ اس جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. وہ ہے اجماع امت جو المعجم الکبیر طبرانی میں اور المستدرک للحاکم میں آیا, اور اسے سپورٹیو سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 ہے, سبیل المومنین, کہ میری پوری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی, جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہاں جماعت سے مراد پوری امت ہے. تو پوری امت تو میرے بھائی رفع الیدین کا ترک نہیں کرتی ہے, بلکہ ایک رفع الیدین تو ایسا ہے جو پوری امت کرتی ہے نماز شروع کرتے وقت, اگرچہ اس میں بازی نہیں کرتے جو عرب سٹیٹ میں, اردن میں ہے, عمان کے اندر, لیکن باقی سارے پہلا کرتے ہیں. اور حنفی جن کو تکلیف ہے رفع الیدین سے عید کے موقع پہ تو وہ بھی کرتے ہیں. تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس دن انہوں نے بت رکھے ہوتے ہیں بغلوں میں, اور عشاء کے وطر وہ بت رکھ کے بغلوں میں. میں تو اسی لینگویج میں بات کروں گا جو انہوں نے لوگوں کو کہانی کرائی ہوئی ہے. تو کہانیاں کروائی ہیں. اکثریت نہیں میرے بھائی, اکثریت تو گمراہی کی طرف ہے. اور اکثریت بھی ویسے ڈھونگ ہے. سعودیہ میں تو پھر اکثریت جو ہے وہ وہابیوں کی ہے, ایران میں اکثریت جو ہے وہ شیعہ کی ہے, بنگلہ دیش میں اکثریت دیوبندیوں کی ہے, پاکستان میں بریلویوں کی ہے. یہ ہر جگہ اکثریت بھی تو ڈیفرنٹ ہے. کیا بات ہے, کوئی ایسی بات اسلام میں نہیں. ہاں وہ جو آیا نا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو
اس روایت میں تو خیر کلام ہے، لیکن اس کو صحیح بھی مانتا ہے تو وہ ان معنوں میں ہے کہ جو عظمت والا گروہ ہے. اعظم سے مراد عظمت والا گروہ، جس طرح کہ سورۃ الاعظم قرآن کی صحیح بخاری میں کہا گیا سورۃ الفاتحہ کو، اور صحیح مسلم میں آیت الاعظم جو قرآن کی ہے وہ آیت الکرسی کو کہا گیا، حالانکہ آیت الکرسی سے بھی بڑی سورت موجود ہے، اور سورۃ البقرہ سے تو درجنوں صورتیں بڑی ہیں. تو یہاں اعظم سے مراد عظمت والا گروہ صحابہ اور اہل بیت کا تھا، اور آج بھی جو اس پیٹرن کے اوپر ہے. اگر صحابہ اور اہل بیت بریلوی تھے تو آپ بریلوی بن جائیں، اگر وہ دیوبندی تھے تو آپ دیوبندی بن جائیں، اور اگر وہ مسلم تھے اور رسول اللہ بھی مسلم تھے اور ان کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ بھی مسلم تھے، اور قرآن میں بھی اللہ نے کہہ دیا ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، تو میرے بھائی آپ مسلم بن جائیں، ان چیزوں سے باہر نکلیں. کیا آپ کی لائبریری میں موجود کتب کسی حوالہ یا کسی فرد کی تشنگی کے لیے مل سکتی ہے؟ کیونکہ مشہور بابوں کی کتب آسانی سے بازار میں نہیں ملتی. جی مل جاتی ہیں آسانی سے، جو آپ کو چاہیے وہ مل جائے گی انشاءاللہ. بازار سے کیا، نیٹ سے مفت آپ کو ڈاؤن لوڈ کروا دیتے ہیں. جتنے بابوں کے ہم نے پوسٹ مارٹم کیے ساروں کی کتابیں مفت PDF رکھے ہوئے ہیں. میں نے ایک اہل تشیع عالم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شہد کی مکھی کو وحی کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ بی بی مریم کی طرف وحی ہے. جی یہ تو ہماری باتیں ہیں نا، ہم نے بیان کی ہوئی ہیں نا میرے بھائی. آپ نے اس کا لیکچر سن لیا، میرا بھی سن لیں. ہاں جی، رپلائی ٹو ڈاکٹر جلالی آن کشف اور الہام، اور رپلائی ٹو مولانا اسحاق آن ختم نبوت. میں نے پورے 50 منٹ کے اندر ایک ایک چیز، یہ ساری آیات میں نے بھی پیش کی ہیں. ٹھیک ہے، ان معاملات کا اس کے ساتھ کیا لینا دینا جو وہ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تو وہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے جو میں نے بتائی ہے کہ ختم نبوت کی برکت سے اب اس امت میں دروازہ بین ہو چکا ہوا ہے. اور شیعہ کو تو کہ آپ کے لیے صرف اتنی پھکی کافی ہے کہ نہج البلاغہ میں مولا علی کا جو خطبہ موجود ہے 232 نمبر نہج البلاغہ میں، کہ رسول اللہ کی میت پہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی موت اگلے انبیاء کی سی نہیں ہے، آپ کی وجہ سے آسمانی خبروں کا آنا ختم ہو چکا. ہاں، مولا علی تو نہیں مانتے کہ اب آسمان سے کوئی خبر آئے گی. مولا علی کے نام کے اوپر اگر کوئی چورن بیچ کے یہ بات کر رہا ہے تو وہ مولا علی کا شیعہ تو نہیں ہے. باقی جو ہم نے حدیثیں بتائی ہیں ان کو تو آپ سائڈ پہ رکھیں، آپ صرف نہج البلاغہ میں یہ خطبہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بخاری شریف کی حدیث نمبر 52 میں ارشاد ہوا ہے کہ حرام اور حلال کے درمیان کی چیزوں سے بچو. وہ چیزیں کیا ہیں؟ ظاہر ہے جو چیز بھی آپ کو شک میں ڈالتی ہے اس سے آپ نے بچنا ہے. یعنی جس چیز کے بارے میں آپ کو کلیئر نہیں ہے، اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں نہ وہ لگدا تے غلط ہی ہے، وہ لگدا ہی غلط ہوتا ہے نا، وہ جے وہ گرے ایریا بچ جاؤ، وہ نال جا کے بچو، پیچھے ہٹ جاؤ. جماعت میں سجدہ صاحب کا طریقہ کیا ہے؟ اگر رفع الیدین رہ جائے تو کیا سجدہ ہوگا؟ سنت رہنے پہ سجدہ نہیں ہے. رفع الیدین اگر آپ کا رہ گیا ہے یا ثنا پڑھنی رہ گئی ہے تو اس کے اوپر کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے. سجدہ صاحب کے 5 طریقے، آپ سجدہ صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی. اس وقت جتنے بھی طریقے چل رہے ہیں نا وہ کسی نہ کسی درجے میں ثابت ہیں. جو حنفی کرتے ہیں وہ بھی تابعین سے ثابت ہے. ویسے جو بخاری مسلم میں ہے وہ یہ کہ آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے پوری تشہد پڑھنے کے بعد آپ نے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جانا ہے، 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیرنا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد 2 سجدے کر لیں. باقی میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. باہر ملک سفر کے لیے بعض حضرات غیر شادی شدہ کا سرٹیفکیٹ بناتے ہیں حالانکہ وہ شادی شدہ ہوتے ہیں. کیا اس سے شرعی طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں، شرعی طلاق تو نہیں ہوگی، لیکن یہ جھوٹ تو ہے نا. اور یہ ہے وہ جناب یہ وہ گرے ایریا ہے، دیکھو کالج وڑ جاتے جے. حرام ہے اس طرح کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ ہے، غرر ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں خاموشی میں عافیت ہے. ایسا کوئی بھی کام خاموشی سے کرو، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو خبر تک نہ. میں کون سا کام ہے؟ کام بھی دسو نا. ہاں کام دے رہا ہوں، پا رہے کہ کام کر رہے ہو پھر تو ٹھیک ہے، خاموشی سے کرو. یعنی مراد یہ ہے کہ جس طرح اگر کوئی، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو. یعنی آپ اگر کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں اور اعلانیہ نہیں کر رہے اور مسجد میں یہ اناؤنسمنٹ نہیں کروا رہے کہ چودھری صاحب نے 1000 روپے کا نوٹ بھیجا ہے، ہاں تو بالکل خاموشی سے ہی کریں. کام پایا نہ کرو، کام کریا کرو. صحیح ہے. اگر کوئی شخص جنبی ہو کیا وہ موبائل
میں تلاوت ایک قرآن سن سکتا ہے؟ ہاں سننے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، پڑھنے میں تسلی سے سنیں، اور پڑھنے میں بھی صرف عربی پڑھنے میں، ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر باپ فوت ہو جائے تو دادا کی وراثت کا حصہ پوتوں کو کیوں نہیں ملتا؟ پوتے اس سے زیادہ چیز کما سکتے ہیں۔ دادے کو چاہیے نا کہ وہ علم حاصل کرے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ اگر میرا بیٹا مرتا ہے تو میں نے پوتوں کے ساتھ اب کیا کرنا ہے، تو وہ ان کے لیے ہبہ کرے گا، ان کے لیے وصیت کرے گا، اور وہ ہبہ اور وصیت جو اوریجنل اس نے اپنے بیٹے کو دینا تھا اس سے بھی زیادہ وہ کر سکتا ہے، 1/3 مال میں کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس کے لیے ایک آپشن رکھا ہوا ہے، اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، وراثت تقسیم کرنے کا طریقہ۔ آپ ہمیشہ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، دوسرے علماء بابوں کی کتابیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا انہوں نے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا؟ لگتا تو ایسا ہی ہے کہ نہیں پڑھا یا پڑھ کے بھلا دیا ہوا ہے۔ یہ تو ان سے ہی سوال پوچھا جا سکتا ہے، میں ان کے اینڈ پہ کیسے بتاؤں؟ میں تو صرف رونا ہی رو رہا ہوں، آپ نے بھی رونا رویا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، ایسے ہی ہے۔ میرے دوست رفع الدین کو سنت طریقہ سمجھتے ہیں، پر امام مسجد انہیں بار بار کہتا ہے کہ یہ منسوخ ہے اور یہ اس طریقے سے نماز نہیں ہوتی۔ یار اس کو کہنے دو، اس سے آپ کا کیا لینا دینا؟ انہیں کہیں کہ اگر یہ منسوخ ہے تو آپ لوگ جا کے سعودی عرب پہ چڑھائی کریں، مکہ اور مدینہ آزاد کروائیں، کیونکہ وہاں تو رفع الدین سے نماز ہو رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے، میں اپنے لیے بات کرتا ہوں کہ لعنت ہے میرے اوپر اگر میں کسی ایسے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جہاں پہ گستاخ رسول امامت کروا رہا ہے، اور وہ بھی سنت کے طریقے سے ہٹ کے۔ تو تمہارے سارے بزرگوں کی بزرگی کے اوپر لعنت ہونی چاہیے کہ یہ کعبے کو کیوں نہیں آزاد کرواتے ہو ان سے۔ ہاں حدیث کی اتھینٹیکیشن کیا ہے جبکہ قرآن کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے؟ حدیث کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ وہ بھی اللہ نے لیا جی۔ قرآن سے اگر میں یہ ان پرنسپل آپ کو یہ ثابت کرتا ہوں کہ قرآن پہ عمل کرنے کے لیے سنت اور حدیث کا ہونا ضروری ہے، تو اس میں امپلائڈ ہے کہ دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اللہ نے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، صرف قرآن کا نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ دین محفوظ نہیں ہے، صرف قرآن محفوظ ہے، تو سرکار پھر تو کام ہی ختم ہو گیا، جاؤ پھر کرو کری۔ بھائی دین یہ محفوظ ہے تو تبھی ہم اس دین پہ عمل کر رہے ہیں نا۔ قرآن جب کہتا ہے کہ جمعے کے لیے جب اذان دی جائے تو تم مسجد کی طرف آؤ، تو قرآن اذان کے الفاظ تو نہیں بتا رہا، تو اس کا مطلب ہے جو اذان دی جاتی ہے وہ قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن اس اذان کو آن کرتا ہے، کر رہا ہے نا آن، اس کا مطلب ہے سنت کو وہ آن کر رہا ہے۔ قرآن جب کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو نبی علیہ السلام کی سیرت کو وہ آن کر رہا ہے۔ قرآن جب نبی علیہ السلام کو کہتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اے نبی جب کبھی بحث ہو تو ان سے فرماؤ کہ لاؤ، اگر قرآن کو نہیں مانتے قرآن سے پہلے کوئی کتاب یا علم کے آثار لے کر آؤ۔ جب کتاب کا ذکر ہو گیا تو علم کے آثار کا ذکر کیوں آیا؟ یعنی انبیاء کرام کی احادیث قرآن میں ذکر موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا۔ تو اب نماز کا طریقہ، نماز کی تسبیحات، نماز کی رکعتیں قرآن میں تو نہیں ہے، اور یہ قرآن کا کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ قرآن کا عیب تب ہوتا جب قرآن سنت اور حدیث کا انکار کرتا۔ قرآن تو خود ہمیں کہہ رہا ہے کہ کچھ چیزیں میں ان پرنسپل تمہیں بتا رہا ہوں عقیدے کے طور پہ، کچھ اعمال کے طور پہ، ان کی تفصیلات کے لیے تم نے سنت کی طرف جانا ہے۔ جب خود ہی وہ سنت کی طرف دھکیل رہا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو دین محفوظ ہے۔ قرآن اسی وقت محفوظ ہوگا جب قرآن کی تشریح کرنے والا، جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو اللہ نے قرآن کی تشریح سکھائی تھی سورۃ القیامہ میں کہ اے نبی قرآن جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے اور اس کا بیان کرنا بھی، اس کی تشریح بھی ہمارے ذمہ ہے، وہ ساری باتیں ہم تک ٹرو فارم میں پہنچی ہوں، تبھی دین محفوظ ہے۔ گڑبڑ ہونی تھی، وہ حضور نے بتایا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری طرف جھوٹی حدیث منسوب نہ کرنا ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لو۔ مسلم شریف میں حدیث ہے بعد والے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوں گی، ان سے بچنا، وہ کہیں تمہیں دھوکے میں دجل میں مبتلا کر کے گمراہ نہ کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے بتایا تھا کہ جھوٹی حدیثیں بنے گی، وہ تو بڑا اچھا موقع تھا، حضور کہتے ہیں بھائی حدیث لینی کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور بعض اوقات لوگ یہ والی حدیث ہمارے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی ایسی ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے سنی، اور تواڈے آباء و اجداد نے تو قرآن بھی نہیں سی سنیا ہے، حدیثاں تو باہر تکنے ہیں نا، تواڈے آباء و اجداد کسی نے قرآن ہی کوئی آیتاں اس طرح دی سنی ہے سن کہ وہ شرک چھوڑ دیتے؟
تو جن کے باپ دادا نے قرآن نہیں سنا ہوا تھا ان بیچاروں کا یہ کہنا کہ ہم ایسی حدیثیں سن رہے ہیں جو ہم نے نہیں سنی بھی، وہ تو سرکار وہ آپ کی جاہلیت ہے نا، جاہلیت کو ہمارے کھاتے میں تو نہ ڈالیں۔ اور دوسرا، یہ حدیثیں امام مسلم بیان کر رہے ہیں اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اس طرح کی حدیثیں آ چکی ہیں، اسی لیے تو میں یہ صحیح مسلم لکھ رہا ہوں۔ تو 1200 سال پہلے کام پہ گیا سی، اور اس زمانے کا جو انجینئر تھا امام مسلم بن حجاج القشیری، اس نے اس وقت فورسی کر لیا تھا کہ کام ڈال گیا۔ انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ کیا صحیح حدیثیں دنیا سے ختم ہو گئی ہیں کہ تم اس طرح کی ضعیف اور جھوٹی روایتوں کا سہارا لیتے ہو؟ میرے نزدیک تو ایسے علماء جو ان کتابوں میں ایسی حدیثیں لکھ رہے ہیں اور ساتھ یہ نہیں لکھ رہے کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، وہ علماء کی بجائے جاہل کہلانے کے حقدار ہیں۔ امام مسلم کے زمانے میں امام مسلم اپنے باقی جو ساتھی علماء ہیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جاہل ہیں۔ تو اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء اور یہ بابوں کے ماننے والے جاہل ہیں، تو ہم تو امام مسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ کوئی سخت زبان اگر یہ ہے تو یہی ہے نا کہ وہ اپنے زمانے کے باقی علماء اور محدثین کو کہہ رہے ہیں کہ جاہل ہیں، جو اتنی زیادہ روایتیں بغیر صحت کے جمع کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں امام مسلم نے جو اس وقت فورسی کیا تھا کہ کام پہ جانا ہے، وہ پہ گیا جائے، انہوں ضعیف روایتیں کر دینے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب اے دیکھ لو، حالانکہ محدثین نے ساتھ لکھا ہوتا ہے روایتیں صحیح نہیں ہیں، لیکن نہیں۔ کیا موت کی تکلیف بدنی ہے یا روحانی بھی ہے؟ دونوں ہیں جی، دونوں تکلیفیں۔ کیا موبائل لون میں اضافی چارجز سود کی مد میں آتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ پروڈکٹ لے رہے ہیں نا اور اس پروڈکٹ کی وجہ سے آپ یعنی وہ ادھار میں پروڈکٹ اٹھا رہے ہیں اور اس کی قیمت تھوڑی زیادہ لی جاتی ہے تو وہ سود میں نہیں آتی ہے، پیسے کے بدلے پیسہ سود ہوتا ہے۔ تو یہ جو منٹس آپ لے رہے ہیں یہ پروڈکٹ کی فارم میں ہی ہے نا، تو لہٰذا اس پہ وہ فتویٰ نہیں لگے گا۔ اور باقی اتنا پنگا لینے کی ضرورت کیا ہے یار؟ ہاں، مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کتنی دیر کے لیے آپ کر لیں گے۔ اور اگر اس کو کوئی حرام بھی سمجھتا ہے اور وہ بہت مجبوری میں لے رہا ہے تو اس وقت تو میرے بھائی آپ مردار بھی کھا سکتے ہیں، تو آپ چند منٹ بھی لے لیں، کیا مسئلہ ہے دل میں برا جانتے ہوئے؟ ویسے تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ظہور سے قبل ٹیکنالوجی کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کوئی پتہ نہیں جی، واللہ عالم، کوئی پتہ نہیں۔ میں اس کے اوپر تب آزمائی تو کر سکتا ہوں، لیکن اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ اس پہ ڈسکشن کرنے سے نہ تو آپ کی نماز کا طریقہ صحیح ہونا ہے، ٹھیک ہے، نہ آپ کو قبر کے سوالات کا پتہ چلنا ہے، نہ آخرت کی جواب دہی کا پتہ چلنا ہے، نہ آپ کو روزوں کے مسائل کا پتہ چلنا ہے، نہ آپ کو میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، جو ماں باپ کے حقوق ہیں، ان کا پتہ چلنا ہے۔ ایک چسکے کے طور پہ باتیں کرنی ہے تو ضرور کریں، وہ تو جو چسکورے ہیں ان کے ویلاگ دیکھا کریں نا، ساڈے کول کیوں آندے ہو؟ سانو پٹھے پینڈے پان لگے واللہ دے بندے ہو۔ ہاں، شرعی حق مہر پر ذرا روشنی ڈالیں۔ شرعی حق مہر تو اس کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ سورہ النساء میں آیا کہ اگر ڈھیروں ڈھیر سونا بھی دیا ہے نا تو تب بھی علیحدگی کی صورت میں وہ واپس نہ لو، کیونکہ تم نے اس عورت سے نفع اٹھایا، تو اس کی تو کوئی حد نہیں۔ میں نے کئی سال پہلے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی، آپ لکھیں حق مہر اور انجینئر محمد علی مرزا۔ اس زمانے میں پاکستانی 12 لاکھ روپیہ بنتا تھا جو نبی علیہ السلام نے امہات المومنین یا اپنی بیٹیوں کے لیے حق مہر مقرر کیا ہے ود رسپیکٹ ٹو سونا۔ تو آج تو سونا ڈبل ہو چکا ہے، لیکن یہ میں نے اس لیے بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو زیادہ حق مہر کو ایک برا سمجھا جاتا ہے نا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ 5,000 روپے لکھوا لیں، 10,000 لکھوا لیں، یا 32 روپے 8 آنے لکھوا لیں، اور لکھا ہوتا ہے شرعی حق مہر 32 روپے 8 آنے۔ پتہ نہیں کتوں کٹھا انہوں نے شرعی حق مہر، ٹھیک ہے۔ تو حق مہر تو عورت کی مرضی ہے جی، چاہے وہ 1 تولہ سونا رکھوائے، 10 تولے سونے رکھوائے، یہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ اس کے عوض ہی وہ عورت آپ کے عقد میں آتی ہے، اور وہ حق مہر اسے دینا ضروری ہے، اللہ یہ کہ وہ خود معاف کر دے، وہ ایک الگ بات، ورنہ آپ نے وہ دینا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ تو اس قسم کے جو عورت کے حقوق والے خانے ہیں اس پہ تو سیدھا یوں لکیر پھیرتے ہیں اس وقت۔ دیکھا آپ نے وہ جب نکاح اس میں وہ لکھا ہوتا ہے جیب خرچہ اور یہ وہ، اکثر کہا تو وہاں لکیر پھیر دیتے، جو سیاڑے ہیں نا تو وہاں وہ پیٹ سیابہ ڈال کے ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ اتنا مہینے کا خرچہ ہوگا، یہ ہوگا، اور میرا خیال ہے جو اس میں وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں نا، اس وجہ سے وہ رشتے بچتے بھی کوئی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کنسنسس کے ساتھ آپ اپنے ہم پلہ لوگوں میں شادی کر رہے ہیں تو ان سے وہی ڈیمانڈ کریں نا۔ مطلب ایک غریب آدمی جس کے پاس خود موٹر بائک ہے، اب آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے حق مہر میں گاڑی دو، تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ تو گاڑی والے کے ساتھ شادی کر لیں،
اس طریقے سے ایک اگر خاوند ایسی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے جو بیچاری غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہے تو پھر اس کے ماں باپ سے تو چیزیں نہ ڈیمانڈ کرے، یہ تو بالکل پھر زیادتی والی بات ہو جائے گی۔ باقی تفصیل کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ اے جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا چھڑیا جائے، کوئی ایک سوال ایسا جو آپ نے لکھ کے مجھے آگے بھیجا ہو ٹائملی اور میں نے نہ پڑھا ہو، تو اگر کوئی ایسا سوال کسی کا ہے جو اس پرچی میں آیا تھا اور میں نے نہیں پڑھا اور جواب نہیں دیا، جو پرچی میں آیا ہو، جی اس میں کوئی ایسی پرچی نہیں ہے جو میں نے نہیں پڑھی۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول منظور فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، حاضرین کہ جو بھی چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرما، اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما، جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کئی مسلمان تکلیف میں ہیں، کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، یمن میں، شام میں، عراق میں، افغانستان میں، ترکیے میں، پاکستان میں، جہاں کہیں بھی اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں بن مانگی عطا فرما دے، اے اللہ پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔